لاتا ہے، اور ادب اور انشاء کے اندر یہ بڑا بلند اسلوب ہوتا ہے کہ ایک شے کے متضاد شے کو سامنے لا کے اس کا مفہوم واضح کیا جائے۔ نور اور ظلمات، وہ اندھیرا اور روشنی، آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ ان دو چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے لائے گا۔ یہ جو چیز ہے لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، غالب جو کہتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح تضاد سے متضاد چیز سامنے لانے سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو قرآن کے جہاں یہ الفاظ آئیں آپ دیکھیے گا کہ وہ متضاد لفظ لاتا ہے، یہاں ابرار کے مقابلے میں فجار لایا ہے وہ۔ اب ہمارے ہاں پھر وہی دشواری فاسق و فاجر دونوں کے معنی گناہ گار، فاجری کی جمع ہو گئی ہے جس کو فجار کہا آپ نے، ترجمہ اس کا بھی گناہ گار بدکار، کچھ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں ترجمے کے اندر۔ یہی لفظ کیوں آیا؟ ابرار نیک آ گیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فجار آ رہا ہے۔ بڑی عظیم چیز ہے عزیزان من۔ یہ فجار فجرہ کے معنی ہوتا کسی وہ شے جسے ایک رہنا چاہیے، کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، وحدت میں رہنا چاہیے، انٹیگریٹڈ چیز جس کو کہتے ہیں، اسے الگ الگ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ کے رکھ دینا۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ فسق و فجور، فاسق و فاجر، چھوڑیے فاسق کے معنی تو پھر عرض کروں گا۔ یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کیا لایا ہے قرآن یہ لفظ؟ یہ فاجر کون ہے؟ فجور کیا چیز ہوتی؟ اس کے معنی تو پھاڑ دینے کے ہیں، الگ الگ کر دینے کے، اور بہت بڑا جرم ہے یہ۔ کس چیز کا الگ الگ کر دینا ہے؟ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے 2/27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، خدا کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو توڑتے ہیں۔ اگلی بات ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جنہیں جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا انہیں، یہ ان کو قطع کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں۔ بہت بڑا سنگین جرم بتایا ہے۔ جنہیں خدا نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں یہ قطع کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں۔ کس چیز کا جوڑنے کا حکم دیا تھا قرآن نے؟ قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے جسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کان الناس امۃ واحدۃ، پوری کی پوری انسانیت ایک واحد برادری، ایک عالمگیر برادری، پوری انسانیت۔ یہ ہے جو مشیت یا منشاء خداوندی ہے کہ ایسی نوع انسان کو اس طرح کرۂ ارض پہ رہنا چاہیے کہ پوری انسانیت ایک برادری، ایک قوم، ایک ملت، اس میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی قطع کی ہوئی چیز نہ ہو۔ کان الناس، اور اس کے لیے دوسری جگہ ہے کہ انسانوں نے پھر اختلاف کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، خدا نے انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانوں نے جو اختلاف کر کے آپس میں یہ بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، تفریق پیدا ہو گئی ان میں، انبیاء کو بھیجا کہ اس تفریق اور اختلاف کو ختم کر کے پھر سے ان کو جوڑ دیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت اور وحی اور رسالت اس لیے ہے کہ انسانوں کے اندر اختلاف اور تفریق پیدا نہ ہو۔
یہ ایک برادری بن کے رہیں۔ یہ تھا جس کے لیے کہا کہ خدا نے جنہیں آپس میں جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ ان کو قطع کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ ہیں جس کو فاجر یا فجار کہا جاتا ہے، تفرقہ پیدا کرنے والے، ایک برادری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے۔ نوع انسانی کی آج بھی اگر آپ دیکھیں تمام مصیبتوں، جہنمی مصائب کی بنیاد یہ ہے کہ انسانیت تقسیم ہوئی ہے قوموں کے اندر۔ کیا ہو رہا ہے عراق و ایران کے اندر؟ دونوں انسان بنیادی طور پر، نسلی طور پہ بھی آگے جا کے دیکھیے تو قریباً برابر۔ وہاں تو کچھ مذہب کا بھی اشتراک پایا جاتا ہے، زمین کے ساتھ زمین ملتی ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے اختلاف پیدا کیا؟ قومیت میں۔ ایرانیوں کی الگ قومیت، عراق کی قومیت الگ۔ اس قومیت کی بنیادوں کے اوپر مملکتیں الگ، مملکتوں کے مفاد الگ، مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ سے جنگ ہوتی ہے۔ ایسی جنگ ہے اتنے سال ہو گئے ہیں سلجھنے نہیں پا رہی، اور ساری دنیا کے اندر جو اس وقت خوف، ہراس، تشویش کیا پھیلی ہوئی ہے، سپر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ دونوں انسان ہیں۔ کیا فرق ہے؟ کرۂ ارض کے اوپر لکیریں کھینچی ہوئی ہیں صرف، بس۔ وہ بھی کوئی خدا کی کھینچی ہوئی نہیں ہے، آسمان کی کھینچی ہوئی نہیں ہے، خود ہی کھینچی ہوئی ہیں۔ وہ کہیں آگے بھی بڑھ جاتی ہیں، کہیں پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں، مٹ بھی جاتی ہیں، نئی کھینچی بھی جاتی ہیں، خود کھینچتی ہیں، لکیر کھینچ لیتے ہیں، اور اس ایک لکیر کے کھینچنے سے وہ دونوں انسانیت کی برادری کے دو فرد رہتے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مقابلے میں وہ یہ نہیں ہے کہ دونوں انسان ہیں۔ بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ صاحب بیسک ہیومن رائٹس متحرک کیے جائیں، انسانیت کے قانون چارٹر کے اندر لگاتے رہیے آپ، قوموں کے اندر تو پھر وہی قومیت ہی ہے۔ ایک ملک میں جو لکیر کھینچی ہے، دوسری ملک کا انسان اس ملک میں جا نہیں سکتا، وہاں کا شہری نہیں ہو سکتا، وہاں کا باشندہ نہیں بن سکتا، دھکے دے کے نکالے چلے جاتے ہیں۔ اتنا کچھ یگانگت کے باوجود، یعنی یہ قوت اسلامی کے بعد کی بات ہے صاحب۔ یہی ہمارے ہاں مشرقی بنگال، جس کو اب بہرحال پرانا لفظ وہی مشرقی پاکستان ہی ذہن میں آتا ہے بدقسمتی سے، وہاں آپ کے ہاں وہ کچھ بہار سے لوگ آئے تھے تقسیم کے زمانے میں، وہ وہاں آ کے بس گئے۔ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان تھا وہ بھی، اور پاکستانی کی حیثیت سے وہاں بس گئے۔ اب اس کے بعد جو وہ الگ ہوا ہے، بنگلہ دیش بنا، تو وہ خود بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے نہیں ہیں، کہتے ہیں 4-5 لاکھ کے قریب۔ اس بری حالت میں ہیں جو دیکھ کے وہاں سے لوگ آئے ہیں بیچاروں کے ہاں، چھت تک نہیں رہنے کے لیے، کھانے کو ٹکڑا تک نہیں ہے، 5-4۔ وہ کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں، یہ بنگالی نہیں ہیں، یہ بہاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آپٹ کیا تھا، پاکستانی ہیں، یہ جو ہم مغربی پاکستان والے ہیں، مغربی پاکستان والے کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ارے کوئی اور رشتہ نہیں تو قرآن نے کہا ہے کان الناس امۃ واحدۃ۔ انسانیت کے رشتے کے اوپر ہم تو تمام نوع انسانی کو ایک ملت بنانا چاہتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر ایک ملت بن جائے نوع انسانی، تو یہ دنیا اسی صورت میں جنت نہ بن جائے، یہ جہنم جو ہے، یہ ساری جہنم بنی ہوئی ہے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ خدا نے جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، قومیتوں میں تقسیم۔
اور